السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بگرداب بلا افتاد ام یا مصطفیٰ دستے، ببہر غم گرفتارم یا علی مرتضیٰ دستے، زاہوال شب معراج دانستم ید اللہ، چرا دستم نگیری یا علی بحر خدا دستے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو سننے سنانے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور دنیاوی اعتبار سے جو پابندیاں ہیں اس کے اعتبار سے بھی وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہمارے آپس کی میل ملاپ کی، درگزر کرنے کی ایک ریت ہے، تو سب اپنے اپنے ڈھنگ سے نبھاتے ہیں۔ ورنہ سختی اگر ہو تو ہم باہر بیٹھ کر قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ آپ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں کر رہے ہیں، آپ خدا کا ذکر کر رہے ہیں، رسول کا ذکر کر رہے ہیں، رسول کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے دل کی اور ایمان کی باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کی پابندی بھی ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی پابندی ہے اور دینی اعتبار سے بھی پابندی ہے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ موقع مصلحت کے اعتبار سے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عام طور سے ایسی مجلسوں کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت ہی بتایا جاتا ہے، لیکن سکے کا دوسرا پہلو بھی بتانا ضروری ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ مقدسہ میں اس کا ذکر اور سنیں اور سنائیں۔ اس سے پہلے اپنے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔
کل نفس ذائقۃ الموت برحق ہے۔ لفظ موت اپنے آپ میں ڈرانے کا کام کرتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس کا ڈر پیدا ہو جائے، سمجھنا دونوں باتیں ہیں اس کے اندر، اگر صحیح معنوں میں موت کا ڈر پیدا ہو جائے تو آدمی خوش دلی کے ساتھ زندہ رہنے لگ جائے گا۔ قرآن کا بھی فرمان ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اب یہ بہت لمبی باتیں، ہم صرف مختصر اس مقام پر آئیں کہ آج جس طرح سے ایک گھر کا چراغ بجھا، اس کے پیچھے باپ کا بھی درد ہے، ماں کی بھی تڑپ ہے، بیوی کا بھی رونا ہے، اور بچوں کا بھی اپنے باپ کو کھونا ہے۔ لیکن ایک طرف آپ اپنا درد دیکھ رہے ہیں، ایک طرف آپ اپنی کسک کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی یتیمی کو دیکھ رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ کو اسلامی اصول کو بھی دیکھنا ہوگا، جہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، قدرت الہی کا حکم ہے، وہیں پر وہی قرآن ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوگ 3 دن کا، اس کے بعد ہمیں اپنے کاموں پر لگنا ہی ہے۔ دنیا داری کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ سب گھاؤ بھر جائیں گے، لیکن اس باپ سے پوچھو جو اپنا جوان کڑیل نوجوان کھوتا ہے، کیا تیرے زخم عمر بھر بھر جائیں گے؟ اس ماں سے پوچھو جس کے سامنے ہر وقت وہ نوجوان چہرہ گھومتا رہتا ہے، اس دلہن سے پوچھو جس کا شوہر ہر وقت اس کے آمنے سامنے گھومتا رہتا ہے، ان بچوں سے پوچھو جو گھر میں آنے کے ساتھ باپ کی انگلی پکڑ کر دہلیز سے گھر تک کے اندر تک لے جاتے ہیں، کوئی پاپا کہہ کر چلاتا ہے، کوئی ابو کہہ کر بولتا ہے، کیا ان کے دلوں سے زخم بھر جائیں گے؟ وقت کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر زخم بھرنا ہی ہوتے، میں آپ کو ایک دوسرے پیرائے پر لے جا رہا ہوں، اگر زخم بھرنا ہی ہوتے تو سب سے پہلے ہمارے بھر جانا چاہیے تھی۔ اس کربلا کے میدان کو یاد کرو، سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیتے 6 ماہ کے بچے سے لے کر اپنے کڑیل نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو اور رشتہ داروں کو خدا کی راہ کے اندر قربان کر دیا۔ وہاں پر مستورات بھی تھی جن کی بے حرمتی کی گئی، صرف ایک سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بچے تھے. کیا 1400 سال ہونے گزرنے کے بعد ہمارے زخم بھر گئے؟ کیا آپ امام حسین سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ کے زخم بھر گئے؟ کیا اہل بیت اطہار سے آپ محبت رکھتے ہیں؟ ان کی شہادت کے بعد آپ کے زخم بھر گئے؟ اگر آپ کے زخم بھر جاتے تو ہر سال عاشورے کے ان دنوں کے اندر تم امام حسین کو یاد نہیں کرتے، اہل بیت اطہار کو یاد نہیں کرتے، ان کے اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو یاد نہیں کرتے. لیکن اس کے برعکس ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن دونوں حکم دے رہا ہے تو آپ کو دونوں حکم کے اوپر عمل کرنا ہے. ادھر قدرت الہی کا جب وقت پورا ہوتا ہے موت کا فرشتہ آتا ہے، اور ادھر وقت پورا ہوتا ہے تو آپ کو حکم سنایا جاتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. جو ہونا تھا ہو گیا، جو گزرنا تھا گزر گیا، جو قسمت میں لکھا تھا پورا ہوا. جس کی جتنی سانسیں تھی اس نے لے لی، جتنا آب و دانہ اس کا زندگی کے اندر تھا اس نے پورا کر لیا. جتنا اس کو ماں باپ کے ساتھ رہنا تھا رہ لیا، جتنا اس کو بیوی کے ساتھ رہنا تھا رہ لیا، جتنا اس کو بچوں کی سرپرستی کرنا تھی کر لی، جتنا اس کو ماں اور باپ کا لاڑ پیار ملنا تھا مل گیا. لیکن اب اس کا وقت پورا ہوا دنیا کے اندر تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بہانہ بن جاتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں یہ بھی ایک اسلامی حکم ہے. مرد تو سمجھ جاتے ہیں، ان کو ٹوک دیا جاتا ہے، لیکن ماں اور بہنیں خاص طور سے سنیں، کیونکہ وہاں گھر تک کسی کو نصیحت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ماں باپ، دادا دادی، بزرگ عورتیں جب ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکلتا ہے کیسا بے وقت بچہ چلا گیا. اب میں آپ سے یہ پوچھوں، اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اس لاک ڈاؤن کے درمیان کتنے ہی ایسے انتقال ہوئے جو سارے سادھن ہونے کے باوجود مریض تک آکسیجن کی نلی نہیں پہنچی. ایک دو نہیں، کئی واقعات سامنے. کہیں علاقے میں سلنڈر چھوٹ گیا، کہیں علاقے میں گاڑی پلٹی کھا گئی، کہیں علاقے میں اس کا آکسی میٹر ختم ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے حادثات. کیوں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی سانسیں اتنی ہی لکھی تھی. اس وجہ سے سارے اسباب بنتے چلے گئے. اب آپ یہ کہیں کہ اگر وہ وہاں بچہ نہیں جاتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر اپنے گھر پر رہتا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا، اگر کہیں اور کام پر جاتا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا. تو آؤ میں آپ کو بتا دوں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مجلس کے اندر تشریف فرما ہے. ایک شخص آپ کا قریبی اور منہ لگا، وہ بھی اس مجلس کے اندر بیٹھا. باہر سے ایک نیا شخص آیا. آنے کے بعد سرکار سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کو ایک ایک آدمی کو غور سے دیکھا.
ایک ایک کو غور سے دیکھا اور آخری کے اندر اس آدمی کے اوپر نظر ٹک گئی جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے زیادہ منہ لگا تھا. اس کو غور سے دیکھا, مسکرائے, واپس چل دیے. اس شخص نے اسی وقت قریب آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ سرکار یہ نیا شخص کون تھا؟ آیا, سلام کیا, دیکھا سب کو, واپس چلا گیا, اور مجھے تو ایسا خاص طور سے دیکھا اور مسکرایا, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, آنے والے کو پہچانتے ہیں کہ کون ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سننا چاہتا ہے کتنے سب یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس, ان سب کو غور سے دیکھا لیکن وہ مسکرائے نہیں. تجھے دیکھ کر مسکرائے اور چلے گئے, ابھی واپس آنے والے ہیں. کہا بات کیا ہے, کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آنے والا شخص انسانی صورت کے اندر آیا, وہ موت کا فرشتہ ہے, روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا تیری, لیکن چند لمحے تیرے باقی ہیں. تجھے یہاں دیکھ کر مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے. سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کے قبضے کے اندر پوری ہوا, جنات, سب کچھ مسخر تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مسخر کر رکھی تھی, ان کے ہاتھ میں قبضہ دے رکھا تھا. وہ چاہیں تو ہوا کو چلا دے, چاہیں تو بند کر دے. وہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کے امتی اتنے کامل تھے, پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت لا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو اللہ کے نبی کا کیا کہنا, عرض کیا کہ سرکار جب وہ موت کا فرشتہ ہے اور میری ہی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ تو با اختیار ہیں, مجھے یہاں سے ہند کی سرزمین پر پہنچا دیا جائے, وہاں نہیں پائیں گے. سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیری یہی خواہش ہے کہ تجھے یہاں سے ہند کی سرزمین پر پہنچا دیا جائے اور تو یہ خیال کرتا ہو کہ تیری روح وہاں پر قبض نہیں ہوگی, تیرا یہ خیال ہے کہ تو وہاں پر نہیں مرے گا, تیرا یہ خیال ہے کہ تو وہاں موت کے فرشتے سے بچ جائے گا, تیرا یہ خیال ہے کہ تو وہاں اپنے آپ کو بچا پائے گا, تو جا, اس ہوا کو حکم دیتا ہوں یہ تجھے ہند کی سرزمین پر چھوڑ دے گی. یہاں کی سرزمین پر چھوڑ دیا گیا. جب وقت مقرر تھا کہ اللہ کے نبی, جب مجھے حکم ہوا, جب میرے سامنے اس کی روح قبض کرنی تھی, میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا, میں نے ایک ایک کو دیکھا تو میرے چہرے پر ہنسی نہیں آئی. میں نے جب اس کو دیکھا تو میرے چہرے پر ہنسی آ گئی کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے پاس یہاں پر بیٹھا ہے, ہزاروں میل دوری پر ہند کی سرزمین ہے, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ ہند کی سرزمین پر اس کی روح قبض کرنی ہے. تو مجھے ہنسی چل گئی کہ یہاں بیٹا وہاں کیسے پہنچے گا, لیکن مجھے خیال آیا کہ اللہ کا نبی با اختیار ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہانہ بنائے گا کہ اس کو اٹھا کر وہاں پر پہنچائے گا اور میں اس کی روح کو وہیں پر قبض کروں گا. اب میری ماں اور بہنوں سے میں کہوں گا کہ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ بہانہ کیا ہوتا ہے. وہ وہاں نہیں جاتا تو کرنٹ نہیں لگتا,
وہاں نہیں جاتا تو حادثہ نہیں ہوتا، نہیں، جس کا جو وقت مقرر ہے اس وقت کے اوپر اس کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ اسباب بنیں گے، حالات پیدا ہوں گے، کام نکلے گا، کوئی بلانے آئے گا اور وہ بندہ وہاں پر جائے گا۔ یہ اسباب قدرتی طور پر ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس کی موت جہاں پر لکھ دی، جس بہانے سے لکھ دی، اس بہانے سے پوری ہوئی۔ تو آپ یہ خیال نہیں کریں، اسی خیال کو اسلامی اصول سے الگ ہٹ کر بولنا ناشکری کہلاتا ہے۔ تو خاص کر کے ہماری ماں اور بہنیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ اس لحاظ سے ایسے الفاظ بھی آپ نہ نکالیں اپنے زبان سے کہ اگر یہ وہاں نہیں جاتا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ آپ تو صبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زندگی ہی اس کی لکھی تھی۔ اب دنیاوی اعتبار سے ہمیں جو دوسرے کام ہیں اس پورے کرنے، وہ اپنی جگہ ہیں، اس کے لیے بات ایک الگ ہے، لیکن دینی اعتبار سے اپنے آپ کو تسلی دینا ہے، اپنے بچوں کو تسلی دینا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، ان کو پالنا پوسنا ہے، بڑے کرنا ہے، ساری باتیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ آپ کو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا، کیا اہل بیت اطہار نے صبر نہیں کیا؟ آپ تو اتنے دور تھے کہ وہاں پہنچنے کے اندر 10 منٹ 15 منٹ لگتے، لیکن کربلا کے میدان کے اندر تو ان کی نظروں کے سامنے تیر چل رہے تھے، ان کی نظروں کے سامنے تلواریں چل رہی تھی۔ اپنے دودھ پیتے بچے سے لے کر کڑیل نوجوانوں تک، اور سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سرپرست تک کے خون کے فوارے ان کی آنکھوں کے سامنے چھوٹ رہے تھے۔ انہوں نے بھی صبر کیا؟ بولو نہیں کیا؟ کیا تھا نا؟ تو ان سے زیادہ تو اپنوں کو تکلیف نہیں پہنچی نا؟ پورا قافلہ لٹا دیا، پورا خاندان قربان کر دیا، پھر بھی ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کر، کربلا کے میدان کے حالات کو دیکھ کر خود بھی صبر کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی صبر کروانا ہے۔ یہ حادثہ ہوا، ایک اور حادثہ میں بتا دوں آپ کو، بھی کل کا ہی بلکہ آج صبح کا ہی ہے شاید۔ وہ بندہ بھی شاکر اجمیری اپنے رتلام کے اندر اپنے گھر کے اوپر لیسی لائن جا رہی تھی، وہاں سے پائپ لائن پانی کی بھی تھوڑی دور تھی، وہ اس کو ٹھیک کرنے کے اعتبار سے کبھی میں جا کے اس کو دیکھ لیتا۔ ابھی 4 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، گھر پہ کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، اکیلا ہی تھا۔ جیسے ہی اس نے وہاں ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ایک بلاسٹ ہوا، بہت تیزی کے ساتھ آواز آئی، لوگوں نے جا کر دیکھا کیا پھوٹا، تو وہاں صرف اس کا جلا ہوا پورا شریر موجود تھا، کچھ نہیں ہو سکا۔ یہ رتلام کی بات ہے۔ شاکر اجمیری ہمارے ایک عزیز ملنے والے حافظ ہیں، انہوں نے ابھی مجھے یہ میسیج کیا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب میں آپ سے ایک بات اور اس کے ضمن میں کہتا چلوں، بالفرض آپ کے پاس وقت ہے اور قدرت الہی کے طرف سے سامنے والے کا وقت پورا ہو گیا، تو آپ کیا کیا کر پائیں گے؟ کر سکتے ہیں؟
قدرت الہی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ. آپ تشریف فرما ہیں. موت کا فرشتہ آیا کہ اللہ کے نبی چلیے. کہا کہاں چلنا بھائی؟ کہا آپ کی روح قبض کر رہا ہے. کہ میری روح قبض کرے گا؟ مجھ جانتا نہیں، میرا نام موسیٰ، لقب کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا. اب تو اللہ کی طرف سے آیا، میں اللہ سے باتیں کرنے والا ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، اور تو میری روح قبض کرے گا. تو آپ نے جلال میں آ کے اس کے چانٹا مار دیا. جیسے ہی چانٹا مارا آنکھ نکل آئی. آنکھ کو سنبھال کر موت کا فرشتہ بارگاہ خداوندی کے اندر واپس کہ میرے مالک و مولا، تو نے مجھے جس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے مشن پر گیا تھا، لیکن تیرے نبی نے میرے چانٹا مار دیا، آنکھ باہر آ گئی. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیسے گئے؟ آنکھ تو تمہاری قدرت الہی سے واپس ٹھیک کر دی گئی، اب بتاؤ کیسے گئے، کیا کہا اور کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا، میں نے جا کر اللہ کے نبی کو کہا کہ چلیے. کہا بھئی کیوں؟ کہا آپ کی روح قبض کرنا ہے. ہاتف غیبی خداوندی کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تم جس کام پر مقرر ہو، عام آدمی کے حالات الگ ہیں اور خاص کے حالات الگ ہیں. جب عام کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے ڈرے گا، اور جب خاص کے پاس جاؤ گے تو تمہیں ڈرنا پڑے گا. عرض کیا کہ میرے مولا کیسا کیوں؟ رب نے فرمایا ایسا اس لیے کہ وہ میرا محبوب بندہ ہے، اور جو میرے محبوب بندے ہیں اس کے پاس ادب سے جایا جاتا ہے، اور جب تم ادب کرو گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اور محبوب بندوں کے پاس ادب سے نہیں جاؤ گے تو تمہیں یہی حالات اٹھانے پڑیں گے. رب ادب سبق سکھا رہا ہے. کس کے لیے؟ نبی تو ہیں ہی. ایک اور بات کہوں میں آپ کو، یہاں بہت کڑوی لگے گی. جیسے یہاں گیٹ کھلتا نا، ہم بھی دوڑتے ہیں جلدی جلدی وضو بنانے، آدھا بنا آدھا نہیں بنا. وضو بنانے کی بھی ایک مسلمانوں کی کلا ہے. بہت کڑوی بات ہے. جب ایسی جگہ ہو جہاں نماز جا رہی ہو، جلدی جلدی ہاتھ پاؤں چوپڑ لیں گے. درگاہ کا گیٹ بند ہو رہا ہے، ارے بند ہو رہی جلدی، آدھا کیا آدھا نہیں کیا. لیکن جہاں جنازہ قبرستان کے اندر رکھا ہے اور صفیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر خوب مسل مسل کر دھوئیں گے. ٹھہر جاؤ ہم آ رہے ہیں، ٹھہر جاؤ ہم آ رہے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ اتنا ادب تم کرتے تھے، اتنی دور رہ کر فاتحہ پڑھا کرو، اتنی دور رہ کر ایصال ثواب کیا کرو. ہم جاتے ہیں بہت اچھے ڈھنگ سے جاتے ہیں، جانا چاہیے بزرگوں کی بارگاہ کے اندر، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے لیے جہاں پر ادب سکھا رہا ہے وہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو تو کوئی خوف نہیں ہے، ڈرتے تو ہیں ہی نہیں، کوئی رنج و غم بھی نہیں ہے. تم اگر بدتمیزی بھی کر دو گے ان کو رنج غم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کسی کے محبوب ہیں.
اور تمہاری بدتمیزی کرنے کی وجہ سے جس کو تکلیف ہوگی وہ تمہارا علاج کر دے گا. جس کی شان میں تم بدتمیزی کر رہے ہو وہ کچھ نہیں کرے گا, وہ کچھ نہیں کرے گا. اس کو تو زندگی کے اندر بھی اخلاق رسول سکھائے گئے تھے, تب تم آج اس کی عزت کر رہے. اور وصال کے بعد بھی اس کی بارگاہ مقدسہ کے اندر اخلاق سکھائے جاتے ہیں تاکہ تم ادب سے رہو. اور تم یہ سوچو کہ نہیں ہم تو دوڑ کر جائیں کہ بالکل جا کر حاضری دے لیں, بالکل جا کر مصافحہ کر لیں, تو یہ بے ادبی کے اندر شمار ہوتا ہے. کسی بھی مزار پر جائیں ادب کے ساتھ جائیں. ادب بڑی چیز ہے. ادب سے جو چیز مل جاتی ہے وہ پیسے سے اور چھیننے سے اور بڑے پن سے بھی نہیں ملتی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام چانٹا نہیں مارتے. کہا واپس جاؤ ادب کے ساتھ. اور عرض کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اس کو آنے کے بعد دیکھا اس کی آنکھ صحیح ہو گئی اور اس نے ادب کے ساتھ بات کی اور کہا کہ آپ کا وقت پورا ہو رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر آپ اور بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر تو رب تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے. کہا کس طرح؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ یہ جانور ہے, اس کے پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھ دیں, جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سالوں کی آپ کی عمر اور بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کہا اس کے بعد واپس کل نفس ذائقۃ الموت, واپس میں آ جاؤں گا, واپس آ جاؤں گا. خدا کا حکم ہے, تقدیر الہی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عرض کیا کہ میرے مالک و مولا تو جس میں راضی میں اس میں راضی. جب اتنے سالوں کے بعد بھی تو اس فرشتے کو واپس بھیج دے گا تو آج ہی جب مقرر کر دیا گیا ہے تو آج ہی لے جا. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والے, ان کو بھی موت آنی ہے, لیکن فقط ایک آنی ہے اور جانی ہے. ایک لمحے کے لیے روح قبض ہوئی اور واپس اپنے مقام پر. اپنی قبروں کے اندر انبیاء اکرام زندہ ہیں, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہمیں رکھنا چاہیے. جب اولیاء اعظام اور شہداء اعظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ تو نبی ہیں, یہ تو نبی ہیں. اس طرح سے جو نصیحت میں ہماری ماں اور بہنوں کو کرنا چاہ رہا تھا وہ بات یہی ہے, خاص طور سے تکلیف کس کو نہیں ہے. اب اس تکلیف کو لے کر آپ کب تک بیٹھیں گے؟ آپ کو بہرحال ہر حال میں صبر کرنا ہے. حالات کے اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی,
کیونکہ کوئی چیز واپس پلٹ کر نہیں آتی ہے. جو فنا ہونے والی ہے فنا ہو گئی. اب اس کے لیے ہمارے پاس ایصال ثواب ہے, صدقہ جاریہ ہے, پڑھ کر بخشنا ہے. اس کا طریقہ سیدھا سا میں بتا دوں, میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے ایک مثال دے دوں میں آپ کو سیدھی سی. میری رشتہ داری دور دور تک ہے, مطلب دور دور تک سے مطلب یہ دور کے علاقوں میں ہے, بیکانیر, جودھ پور, اجمیر. بیکانیر کے اندر ایک دستور ہے, میرے ہی خاندان کے دریالی رشتے میں تقریباً 8 سے 10 گھر ہیں. خاص کر کے انہوں نے جب پرانے اعتبار سے واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا دور شروع تھا اور اس علاقے کے اندر برابر خدمت دین کر رہے ہیں, تو اپنے بزرگوں کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے ایک دستور قائم کیا. دستور اپنے یہاں بھی ہے کہ اپنے یہاں بھی کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جازم بچھا لیتے ہیں, مسلم ہو یا غیر مسلم. غیر مسلموں کے اندر جو بھی ٹرے وغیرہ رکھی رہتی ہے, میں خلاصہ نہیں کروں گا, اور اپنے والوں کے اندر بھی جازم پہ آ کر بیٹھ گئے. آنے والا فاتحہ پڑھ دے گا اگر اس لائق ہے تو, ورنہ اکثر تو باتیں کر کے ہی چلے جاتے ہیں. کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ وہ کر کے دنیا کی دوسری باتیں کی. 5-10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, جو بھی ان کو ٹائم ملا, بھلی وہ روزانہ آئے, صبح شام آئے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر یہ دستور ہے کہ اپنی بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور 15-20 تسبیحاں رکھی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تسبیح. آنے والا آئے, سلام کر کے بیٹھے, گھر والے تو اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو بھی بیٹھ کے وہاں تسبیح پڑھنا ہے. سبحان اللہ. جو بھی یاد ہو. اس کے بعد وہ روزانہ بھی ایصال ثواب کرتے ہیں اور اکٹھی بھی کر لیتے ہیں جو ان کا دستور ہے, اور اسی مجلس کے ساتھ میں ایک 15 منٹ کا ٹائم انہوں نے مقرر کر رکھا ہے. اس 15 منٹ کے اندر وہ 10 آدمی ہوں, 15 ہوں, 20 ہوں, تقریباً 20-20 آدمی کا تو ان کا روزانہ کا معمول ہے ہی, ان کے یار دوست سب آتے ہیں. وہ اس 15 منٹ کے اندر درود شریف کا ورد کریں گے, اور یہ درود شریف کا ورد ہر جمعے کے دن واپس سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اس طرح سے آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں, بیٹھی رہیں, دوسری باتیں کرنے کی بجائے جو آپ کو یاد ہو. درود شریف یاد ہے, درود شریف پڑھ لیں. کلمہ یاد ہے, کلمہ پڑھتے رہیں. سبحان اللہ یاد ہے, سبحان اللہ پڑھتے رہیں. الحمدللہ پڑھتے رہیں. اللہ اللہ پڑھتے رہیں. رب تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے, آپ کے لمبے چوڑے پڑھنے کو نہیں دیکھ رہا ہے. آپ یہ سوچیں گے نہیں ہم تو کتاب کھول کر, یاسین شریف کھول کر یا ہندی کے اندر منگوا کر اور پھر بیٹھیں گے تبھی پڑھیں گے. نہیں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تمہاری سمجھ میں آ جیسے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ کوئی پابندی نہیں لے رہا تمہارے اوپر, بہت آسان طریقہ ہے.
اس طرح گھر کے اندر تسبیحاں رکھ دیں اور اپنا ایک معمول بنا لیں صبح شام کا کہ اپنے مرحومین کے لیے جو بھی وقت مل جائے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پڑھ لیں، ایصال ثواب کر دیں۔ ایصال ثواب کے لیے بھی ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، کسی مجبوری کی حالت کے اندر ہم نے یا اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنے کی خاطر یا اور بھی کچھ وجہ رہی ہو، ہم 1.25 مہینہ کرتے ہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کی کوئی اصل ہو آگے تو بتائیں آپ۔ 1.25 مہینے کا مطلب کیا ہے؟ 40ویں کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داروں کو کھلانا، اپنے پرایوں کو بلا کے کھلانا، اپنے بچوں کا حق مار کر قرضہ کر کے لوگوں کو کھلانا، اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام تو ایصال ثواب کے لیے کہتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو، اور ایصال ثواب کا مقصد یہ ہے، بہت کھلے طور پر بتا دوں کہ آپ کے گھر میں آپ کے پریوار کا جو کھانا بن رہا ہے، جب آپ اپنے بچوں کو دسترخوان پر ساتھ لے کر بیٹھیں، آپ کو اور کچھ بھی یاد نہیں، 3 بار قل واللہ پڑھ کر اس کھانے کا اور 3 بار قل واللہ پڑھنے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء اکرام اولیاء اکرام تمام مسلمین مسلمات کو بخش کر اپنے مرحومین کو بخش دو، یہ ایصال ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے آگے آپ کے پاس اگر گنجائش ہے تو وہ کھانا اپنے کسی ضرورت مند کو بھجوا دو، ایصال ثواب تو ہو گیا۔ اس سے زیادہ آپ چاہ رہے ہیں تو اپنے کسی ضرورت مند کو بھجوا دو، اس کا پیٹ بھر جائے گا، کیونکہ ضرورت مند ہے۔ 1.25 مہینے میں ضرورت مند کو نہیں کھلایا جاتا ہے، 1.25 مہینے میں پیٹ بھرو رشتہ داروں کو کھلایا جاتا ہے۔ اصلاح ہے یہ، اصلاح کے اندر سب طرح سے بولنا پڑتا ہے، اور لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس جگہ آ کر غریب ہی پستا ہے، پیسے والا نہیں پستا ہے۔ غریب نے اگر کر دیا معمولی تو رشتہ دار کہیں گے یار ایسا کیا، اور پیسے والا اگر ایسا ہلکا پتلا کر دے گا تو کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا کہ نہیں یار وہ تو اسلامی اصول پہ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں، پیسے والوں کو چاہیے کہ غریبوں کو ٹارچر نہیں کریں، تانے نہیں دیں، بلکہ بساس لیں، پاس بیٹھیں، سمجھائیں کہ ایصال ثواب کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو کھلانا نہیں ہے۔ اتنا ہی ہے تو جتنا آپ خرچ کر رہے ہیں کسی مسجد مدرسے کے اندر دیں، اور اگر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مسجد مدرسے کے اندر دیں تو وہی پیسے ان بچوں کی تعلیم کے لیے اکٹھے رکھ لیں، اپنے ہی بچوں کے لیے، ان کو اچھی بہترین تعلیم دلائیں، تاکہ کل وہ تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے ایصال ثواب برابر کرتے رہیں گے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا مطلب۔ تو آج کی یہ مجلس ڈرانے کی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے ڈرانے کی نہیں، وہ تو آنی ہے، آپ ڈرو گے تب بھی آئے گی، نہیں ڈرو گے تب بھی آئے گی۔
جو وقت مقرر ہے، جو بہانہ مقرر ہے، لیکن اس کے ساتھ سکے کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، آپ کو صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کسی ایک کے جانے سے زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، پریوار کے دروازے بند نہیں ہو جاتے، ان کے کام کاج پر تالا نہیں لگ جاتا ہے، بچوں کے سونے بیٹھنے کھانے پینے کے راستے بند نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے بعد تو ان بچوں کے لیے اور بساس اور ہمدردی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب صبر کے ساتھ تم مضبوط نہیں ہوگے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ بساس نہیں سکتے اور ہمدردی نہیں دے سکتے۔ ان کی صورتیں دیکھو گے تمہیں رونا آئے گا، جب تمہیں روتے دیکھیں گے تو وہ بھی رونے لگ جائیں گے۔ تو ان بچوں کو بساس ہو، ان ماؤں کو دلاسا دو، ان بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھو کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ قدرت الہی کا دستور تھا۔ جتنی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر دی تھی، جتنا کھانا پینا ہمارے گھر کے اندر اس کا مہمان کے طور پر تھا، وہ پورا ہوا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت واپس بلا لی، چاہے جس بہانے سے وہ بلائے، تو اب ہمیں صبر کرنا ہے۔ بس یہی بات اپنے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ جما لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو بھی مضبوط فرمائے گا اور ہمارے گھروں کے اندر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اس سے آگے ہم جب ایصال ثواب والا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا، اور گھروں کے اندر بھی ہمیں واپس اس طرح کے ایصال ثواب کرنے کے راستے تو طریقے برابر ملتے چلیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمام کربلا کے میدان سے لے کر اور دوسرے بزرگان دین تک اور صبر کرنے کی بات ایک اور میں بتا دوں آپ کو، یاد آ گئی، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کو، موقع اور مناسبت ہے، آج 18 تاریخ، اب ہمیں یاد نہیں کیا ہوتا 18 تاریخ کو، ہمیں یاد نہیں ہے کیا ہوتا ہے، یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ 18 ذی الحج، بقرعید کی چاند کی 18 تاریخ سن 35 ہجری، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ میں صبر والی بات بتا رہا ہوں میری ماں اور بہنوں کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، جن کے نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 2 شہزادیاں عطا فرما دی۔ پہلے حضرت رقیہ سے آپ کا عقد کیا، بیماری کیوں کرتے تھے اتنی محبت؟ بہت ساری وجہ تھی، جہاں جہاں اسلام کی قربانی کے اندر ضرورت پڑی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج جو مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پڑوس میں ایک پلاٹ ایسا تھا جو سامنے والا آدمی نہیں دے رہا تھا، اور مسجد کی توسیع کے اندر ضرورت پڑ رہی تھی۔ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور اس سے بٹھا کر بات چیت کی، بات چیت کرتے اس کو سمجھاتے چلے گئے، اور اس سے پوچھا، بول تو کیا قیمت لینا چاہتا ہے؟ تو سامنے والا آدمی جب ان کی باتوں کے اندر آیا اور اس نے اپنی قیمت منہ مانگی بتائی، سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت منہ مانگی قیمت اس کو عطا کر دی، اور وہ پلاٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ کے اندر مسجد نبوی کے لیے وقف فرما دیا۔
ایک جگہ اور جب اسلام کی روشنی پھیلتی تا چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا جائے. ایسے وقت کے اندر شام کی طرف سے مدینے پر حملہ ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، مدینہ سب کی جان ہے. ہم تو آج کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ ہے، وہ وہاں پر تشریف فرما ہے. لیکن مدینہ تو سرکار کی بھی جان تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے کے اندر قدم فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد اس جگہ کو کوئی بھی یثرب نہیں کہے گا، آج کے بعد اس کو مدینہ طیبہ کہے گا. جب وہ تو میرے آقا کی بھی پسند کی جگہ ہے، اس کے اوپر اگر حملہ ہو تو سرکار طرف گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قبیلے والوں کو اکٹھا کیا کہ الگ الگ قبیلے کے سرداروں آ جاؤ، اب تمہارے امتحان کا وقت ہے. سب قبیلے کے والے اکٹھے ہو گئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مدینے پر شام کی طرف سے حملہ ہوا ہے، اب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کو دفاع کیا جائے، اس سے بچا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تو کون کس جنگ سے مدد کر رہا ہے؟ تو کسی نے اپنے قبیلے کے 10 آدمی پیش کیے، کسی نے 40 کیے، کسی نے 50 کیے، کسی نے ہتھیار پیش کیے. اس جنگ سے سب نے الگ الگ حالات سے پیش کیے. بنو امیہ کا خاندان سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہلاتا ہے. سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے سفر کر کے تشریف لائے تھے. الگ الگ روایتوں کے اندر الگ الگ باتیں ہیں. کسی میں 40 اونٹ ہیں، کسی میں 35 اونٹ ہیں، کسی میں اس سے زیادہ ہیں. ان اونٹوں کے اوپر سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے کمایا ہوا مال تھا. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب صحابہ نے دیکھا کہ عثمان غنی باہر سے تجارت کر کے آئے، ابھی کیا دیتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی اپنے قافلے کے اونٹ سامان اور زر زیور سے موجود تھے اپنے گھر نہیں گئے، سرکار کی بارگاہ مقدسہ کے اندر پیش کر دیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، آپ جس طرح چاہیں گے استعمال فرمائیں. سبحان اللہ. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب اتنی ایثار اور قربانی اور عشق رسول ہے تو محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نبی کا ایک دوست ہوتا ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا رفیق عثمان ہے. تو جب اتنی باتیں اپنی جگہ مکمل، سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد میں خلافت تقریباً 12 سال اور کچھ مہینے وغیرہ رہی. اس مدت کے اندر سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بہترین ڈھنگ سے اسلام کے نظام کو چلایا. اس کے باوجود شام اور مصر کے بلوائیوں نے آپ کو اس وقت گھیرا جس وقت ان کی عمر 82 سال کی تھی. کیا 82 سال کا ایک مسلمان یا ایک انسان کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن
جب کسی کی آنکھوں پر قدورت کا چشمہ چڑھ جاتا ہے، بغض کا چشمہ چڑھ جاتا ہے، عداوت کا چشمہ چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد وہ بچپن اور بڑھاپا نہیں دیکھتا ہے۔ 3000 بلوائی شام اور مصر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بات تو یہ تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر آ کر بیٹھ کر باتیں کریں اور فیصلہ کریں یا وہیں پر مقابلہ کریں۔ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بانی، صاحب، مالک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دور کی بات، مدینہ طیبہ کے اندر بھی خون ریزی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے آپ نے اپنا مکان بھی مدینے سے باہر بنا رکھا تھا۔ گھیر لیا۔ اگر میں مدینے کے اندر جاؤں گا اور بات کروں گا تو وہاں لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، وہاں پر میں لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا۔ مدینے کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں ادب سے چوما جاتا ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں جانا چاہتا۔ آپ کا نظریہ یہ تھا چاہے مجھے موت آ جائے، مدینے سے باہر آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مدینے کے اندر میری وجہ سے خون ریزی یا لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ تقریباً 40 دن محاصرہ تو رہا، بعد میں آپ کی کھانا پینا بھی، پانی بھی بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور اپنے صاحبزادوں کو اور دوسرے صحابہ کو ان کے گھر کے دروازوں پر پہرا بٹھا دیا تھا کہ کوئی بلوائی ادھر سے جا کر ان کے اوپر حملہ نہیں کر دے، اور سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود۔ میری ماں و بہنوں سے میں صبر والی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے اتنی لمبی بات میں نے کی۔ وہ 82 سال کی عمر کے اندر گھر کے اندر موجود، اور پیچھے سے گھر کے اندر کچھ بلوائی داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد جیسے ہی ان کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو ان کی بیوی حضرت نائلہ، 82 سال کی عمر ہے تو ان سے 2-4 سال چھوٹی مان لیں، 5 سال چھوٹی مان لیں، 10 سال چھوٹی مان لیں، تو عمر تو ان کی بھی ہے۔ انہوں نے جب تلوار کو روکنے کی کوشش کی تو بلوائیوں نے زور سے تلوار ماری اور ان کا خود کا بھی ہاتھ کٹ گیا، اور وہ زخمی ہو کر ایک طرف دور جا گری، بے ہوش ہو گئی۔ بلوائیوں نے دوسری تلوار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہاتھ پر ماری اور ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ اللہ الصمد۔ اس عمر کے اندر سوچو، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتا تھا۔ تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں حدیث رسول لکھا کرتا تھا۔ تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کاموں کو کیا کرتا تھا۔ بلوائیوں نے رحم نہیں کیا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور زخم پہ زخم کرتے گئے، اور سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ جمعے کے دن اپنے گھر کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ کو میں اتنی بات گھما پھرا کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی عمر کے اندر بھی ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا،
مظلوم شہید کہے جاتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ 40 دن تو حراست میں کھانا پینا بند کر دیا، اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت نائلہ نے بھی اپنا حق پورا ادا کیا اور آپ کے بچوں نے بھی واپس صبر کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین کا کیا مقصد ہے۔ کیا ہم ان بزرگان دین جن کے اوپر اتنے ظلم ہوئے، ان سے زیادہ تکلیف ہماری ہے؟ ان سے زیادہ پریشانی ہماری ہے؟ نہیں۔ اللہ یہ بھی دھیان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اوپر اتنی ہی پریشانی دیتا ہے، ڈالتا ہے، وزن دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو۔ بہت سے کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ہی دل گردے تھے کہ میں نے برداشت کر لیا، دوسرا کوئی ہوتا تو دم دے دیتا۔ نہیں، یہ کہنا اور بات ہے، اور قرآن کا فرمان اور ہے کہ جس میں جتنی طاقت اور وسعت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اس کے اوپر وزن ڈالتا ہے۔ تو یہ کہنا بھی آپ کا غلط ہے، اس کہنے سے بھی باز آ جائیں۔ قرآن کے فیصلے سے آپ کی بات ٹکرا رہی ہے، اور جہاں قرآن کے فیصلے سے بات ٹکراتی ہے اللہ سے مدد۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر عام بات تو دور کی بات ہے کہ حدیث کے اندر بھی اگر میری کوئی بات جن حدیثوں کو میں لکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سے یا فرمان الہی یعنی قرآن مجید سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو رد کر دیا جائے۔ تو ہم امام شافعی سے بڑے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس مقام پر آنے کے بعد ان اللہ مع الصابرین قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم اختر حسین کی مغفرت فرمائے۔ آج کی اس مقدس محفل کے اندر ہم سب نے جس نے بھی جو بھی مل کر پڑھا ہے، ذکر خیر کیا ہے، پروردگار عالم تو اس کے صدقے و طفیل کے اندر مرحوم اختر حسین کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اس کی مغفرت فرما، قبر کے اندر نور عطا فرما، اور سب گھر والوں کو صبر 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 اور سکون عطا فرما۔ یا رسول اللہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ، آج کی اس مجلس کے اندر تیرا ذکر، تیرا محبوب کا ذکر اور تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا۔ پروردگار عالم اس کے علاوہ جو کچھ کلام تمام مشہور تیری عطا کردہ نعمت ہے تیری بارگاہ میں پیش قبول فرما لے۔ تیرے بعد اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش قبول فرما۔ سرکار علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں تمام انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، شہداء، صالحین، ابدال، ابطاط، اقطاب، ازواج مطہرات، تمام سلسلے کے مشائخ عظام، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سرورجی کی بارگاہ مقدسہ میں پیش قبول فرما لے۔ اس صدقے میں تمام مسلمین مسلمات کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، یہاں کی بستی کے قبرستان کے مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما، ہم سب کے آباء و اجداد اور مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ ہندوستان حضور سیدنا غریب نواز علیہ رحمہ و رضوان، شہنشاہ میواڑ حضرت دیوانہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ مقدسہ کے اندر پیش قبول فرما لے۔ ان کے صدقے طفیل میں خصوصاً بالخصوص مرحوم مغفور اختر حسین کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کے اندر نور عطا فرما، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے نواز، خصوصی فضل و کرم سے نواز۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما، میرے مالک مولا ان کو سکون عطا فرما، پروردگار عالم ان کو صبر جمیل عطا فرما اللہ، اور اس کے علاوہ پروردگار عالم اس کے بچوں کے لیے دیگر اسباب عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، اس کے لیے صدقہ جاریہ ایصال ثواب کا مکمل انتظام فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔
اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول